السلام علیکم ناظرین. خواب یا سپنے آخر کیا ہیں؟ اور جو معلومات ہمیں سوتے وقت مل رہی ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں سے آتی ہے؟ ماضی کو چھوڑ کر اگر ماڈرن سائنس کی بات کی جائے تو سائنسدانوں کے مطابق ہمارے خواب دماغ کی رینڈم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آتے ہیں. پر اگر آپ دھیان سے اپنے خوابوں کو سمجھنا شروع کریں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ خواب رینڈم نہیں ہوتے. سائیکالوجی کے ماہرین کے مطابق ہمارے خواب ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پر ہر خواب ہماری فینٹیسی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا. کئی بار ہمیں مرنے کا خواب بھی آ سکتا ہے، کئی بار کہیں سے گرنے کا، اور کئی بار نائٹ میئر. ایک اور سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ہم جتنا اپنے دماغ کو ڈیپ سمجھتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے. ان کے مطابق کانشیس اور سب کانشیس کے علاوہ انکانشیس بھی ہوتا ہے، جس میں ہمارے بچپن سے لے کے اب تک کی پرسنل میموریز اور ہمارے اینسسٹر کی کلیکٹیو میموریز ہوتی ہیں. اور سوتے ٹائم انکانشیس اسٹیٹ میں ہونے کی وجہ سے ہم اپنے انکانشیس مائنڈ کو ایکسس کر پاتے ہیں. ڈیورنگ ریم سلیپ، دیٹ مینس ڈیپ سلیپ، ہمارے دماغ کا تھیلیمس پارٹ ایکٹیو ہوتا ہے اور یہ کارٹیکس اور پینیل گلینڈ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. ہمارے دماغ کا یہ حصہ آرٹ، فلسفی، ہسٹری، میتھولوجی، کلچر، ٹریڈیشنز اور سمبل سے بھرا ہوتا ہے، اور تبھی ہمارے خواب اردو، انگریزی یا عربی میں نہیں بلکہ سمبولک امیجز کی لینگویج میں بات کرتے ہیں. ہمارا دماغ ان امیجز کو استعمال کرتا ہے اور اس انفارمیشن کو کانشیس مائنڈ تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو ہمیں کسی مشکل سے باہر نکال سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس انسان کو کیسے دور کر سکتے ہو، تو چانسز ہیں کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ آپ کے ڈریم میں آپ کو سانپ جیسا کوئی کریچر دکھائے، کیونکہ زیادہ تر کلچرز میں سانپ ٹاکسٹی، ٹرانسفارمیشن یا کیوس کو سمبلائز کرتا ہے. یا شاید آپ کو پوری اسٹوری دکھے جس کی مدد سے آپ کو یہ سب سمجھ آ جائے کہ آپ کو ریئل لائف میں یہ سب کیسے استعمال کرنا ہے. ناظرین، کبھی کبھی ہمارا دماغ ہمیں وہ سب دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا. اسے ہم اپنے انکانشیس اسٹیٹ کا ریسپانس سمجھ سکتے ہیں کانشیس اسٹیٹ کے لیے. ناظرین، اصل میں ہمارا انکانشیس ماڈرن نہیں ہوتا، از کانشیس. تو انکانشیس کوشش کرتا ہے کہ کوئی قریبی سمبل کے ذریعے آپ کو بات سمجھائی جائے. جیسے مثال، آپ کو اپنی جاب، اسکول، کالج یا کوئی کام پسند نہیں ہے تو انکانشیس ڈائریکٹ یہ چیز نہیں دکھائے گا، جبکہ اس سے ملتے جلتے امیجز کانشیس کو بھیجے گا. جیسے آپ کا جنگل میں گم ہو جانا، اپنی آنکھوں کو کھو دینا، ایک اندھیرے راستے پر چلنا. سمبولک لینگویج کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ اپنے خوابوں کے اتنے ہی قریب چلے جائیں گے، اور آپ کے خواب آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور شاید روحانیت تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے. ناظرین، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر خوابوں کو سمجھا کیسے جائے. تبھی ہمیں خوابوں کا بیسک رول یاد رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سا سمبل یا خواب ہے جسے دیکھنے کے بعد ہماری ریئل زندگی پر کون سا فرق پڑتا ہے. اور دوسرا کہ اگر آپ اپنے خوابوں میں مر جاتے ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حقیقت میں بھی مر جائیں گے۔ اس لیے خوابوں کا ایگزیکٹ مطلب کبھی نہیں لینا چاہیے۔ اور تیسرا، ڈریمز کو سمجھنے کے لیے میتھولوجی اور ایوولوشنری سائیکالوجی کی جنرل نالج ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر آپ خوابوں کی تعبیر کے لیے گوگل کریں گے یا کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو نان سینس انفارمیشن ملے گی جو ہر انسان پر لاگو نہیں ہوتی۔ اور آخری بات، آپ جب بھی اپنے خواب کا مطلب جان جاتے ہو تو نیچرلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جیسے ادھوری پزل کا پیس مل گیا ہو۔ یعنی شروع میں اگر خواب عجیب یا سینس لیس لگے، پر جب آپ اس کا صحیح مطلب نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تب آپ مہان بن جاتے ہو، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب آپ خود معلوم کرتے ہیں کہ آپ نے خواب کی تعبیر صحیح سوچی تھی یا نہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں کچھ خوابوں کے بارے میں امیزنگ فیکٹس کے۔ اب سب سے پہلا جو فیکٹ ہے سنیے گا، جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں تو ان کو اس بات کے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں ڈراؤنے خواب آئیں۔ جی ہاں ناظرین۔ نمبر 2 پر، خواب دیکھنے کا اوسط دورانیہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بیچ کا ہوتا ہے، اور وہ خواب چاہے آپ کو کئی گھنٹوں کا کیوں نہ لگے۔ نمبر 3، ایک آدمی ایک رات میں 5 سے 6 خواب بھی دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، نمبر 4 جو امیزنگ فیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ نیند کے دوران کئی عظیم ایجادات کا تصور کیا گیا تھا۔ 19 سینچری کی شروعات میں مدراس کے میتھمیٹیشین تھے جنہوں نے ایک کے بعد ایک کئی میتھمیٹیکل فارمولاز کو جنم دیا جنہیں اس ٹائم امپاسبل مانا جاتا تھا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ فارمولاز اسے خوابوں میں آتے ہیں۔ یا پھر ناظرین، 1905 میں آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا خیال بھی کہا تھا کہ مجھے ایک سپنے سے آیا تھا۔ اسی طرح آپ نے نیلز بوہر کا نام سنا ہوگا۔ 1913 میں اس نے ایٹم کا اسٹرکچر بھی اپنے ایک خواب میں دیکھا تھا۔ اس طرح ناظرین، ہمارے پاس ایسے ہزاروں جینیس لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں جن سے دنیا کا فیوچر ہی تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خواب نہیں آتے تو شاید آپ بیوقوف زیادہ ہیں، اور جن کو خواب آتے ہیں تو انہیں عقل مندی کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ خواب نظر آتے ہیں تو آپ اتنے زیادہ عقل مند نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو زیادہ رنگین خواب آتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی اور کئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیچر آن لائن۔ میں ہوں خالد جتوئی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔